السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں درد دل کی تو دوا ناول، یہ تحریر ہے زہرا فاروق حسن کی، بمباسٹک ایپیسوڈ نمبر 75 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ کیا سوچ رہی ہو نگار؟ وہ ماضی میں اس طرح گم تھی کہ ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے سارے لوگوں کی موجودگی بھی بھول گئی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا تو نگار بری طرح سے چونک کر یادوں کے جھروکے سے واپس حال میں آ گئی۔ کیا ہوا نگار؟ پریشان ہو؟ یہ بڑی ماں تھی جو ان سے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ لاکھ وہ نگار کی سچائی جاننے کے بعد ان سے بہت ناراض تھی، مگر اس وقت ان کا ہمدردانہ دل نگار کے چہرے پر چھائے تاریکیوں کے سائے سے پریشان ہو اٹھا تھا۔ نگار کی آنکھیں نہ جانے کیا ضبط کرنے میں سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں، میں پریشان نہیں۔ انہوں نے بہت چاہا کہ اپنی اسی مخصوص اکڑ سے بے نیازی سے یہ بات ان سے کہہ دیں، مگر چاہ کر بھی وہ اپنی آواز کی شکستگی دور نہ کر سکی۔ سر جھٹکتے ہوئے انہوں نے خود کو نارمل کرنا چاہا، ساتھ ہی اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ اب سوائے ان کے اور بڑی ماں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آفس مت جاؤ۔ بڑی ماں کی فکر بڑھ گئی۔ انہیں نگار آج شادی والے دن کی نگار لگی، جب زین نے اسے شادی کی پہلی ہی رات سارے مہمانوں کے ہوتے ہوئے بھی دھکا دے کر بیڈ روم سے نکال پھینکا تھا۔ نگار کے چہرے پر ویسی ہی وحشت تھی، ویسی ہی سرخ آنکھیں اور ویسی ہی سرد آواز۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ الیار چلا گیا کیا؟ وہ خود کو سنبھال کر بے دہانی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ لو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا؟ ابھی تو کچھ دیر پہلے آفس کے لیے اٹھ کر گیا ہے، جاتے وقت تمہیں خدا حافظ بھی کہہ کر گیا تھا، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہوں نے سادگی سے بتاتے ہوئے پھر پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ اب انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ بار بار کیا پوچھ کر مجھے یہ جتلا رہی ہیں کہ میں اب تنہا رہ گئی ہوں؟ اس طرح کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتی ہیں آپ؟ بار بار مجھ سے میرا حال پوچھ کر کیا جاننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آخر کب تک؟ نگار کے دل میں بھکتا لاوا باہر آ ہی گیا اور وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ ان کے اس طرح پھٹ پڑنے پر بڑی ماں کو بہت ہی دکھ پہنچا۔ وہ تو اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے مجبور ہو کر پوچھ بیٹھی اور وہ اتنا غلط مطلب نکال بیٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ محبتوں کی ناقدری کرنے والی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا نگار، میں تو بس تمہیں پریشان دیکھ کر پوچھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے پھر بھی نرمی سے کہہ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن نگار پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ اور بھی بھڑک گئی۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے میں اپنی شکست پر مر رہی ہوں؟ مجھ سے ہمدردی جتا کر، مجھے یہ سارے دکھاوے دکھا کر آپ لوگ مجھے بدل دیں گے؟ نہیں آپا، نہیں، میں نگار ہوں، نگار۔ میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے میں اتنی جلدی ہار مان لوں گی؟ میں خود کو تباہ کرنے والوں کو برباد کر دیتی ہوں، اور میں آپ سب کو ایسا کر کے دکھاؤں گی، دیکھ لینا آپ۔ وہ بڑی ماں کے اوپر اتنی زور زور سے چلا رہی تھی کہ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہاں آ چکی نیلم انہیں بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ملازمین تک جمع ہو گئے تھے اور ابھی الیار کو آفس کے لیے باہر تک چھوڑ کر آئی۔ سمین ایک طرف کھڑی انہیں افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب کیا برباد کرنا چاہتی ہو نگار؟ ارے خدا کے قہر سے ڈرو، سب کی خوشیاں تو کھا گئی ہو تم، اب کیا بیٹے کی بھی خوشی تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ اپنے حسد میں اب اپنی ہی مامتا کا بھی خون کر دو گی؟ کم سے کم بیٹے کو تو چھوڑ دو، اس کی خوشی کو تو ڈسنے کی کوشش نہ کرو۔ بڑی ماں کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور زندگی میں پہلی بار وہ غصے میں آ کر نگار کو ملامت کر بیٹھی۔ نگار ان کی زبان سے ملامت والے جملے سنتے ہی اور بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ میرا بیٹا؟ نگار زور سے چیخی۔ کہنے کو تو وہ میرا بیٹا ہے، مگر تم لوگوں نے کبھی اسے میرا بیٹا رہنے دیا؟ بس یہی ایک بیٹے کی محبت میری اپنی تھی، اسے بھی تم سب لوگوں نے چھین لیا، اسے بھی مجبور کر دیا کہ وہ مجھے غلط سمجھ کر مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ عورت جانے کس مٹی کی بنی تھی جسے کبھی اپنے کیے گئے گناہوں پر پچھتاوا ہوتا ہی نہیں۔ اب بھی جھوٹا الزام لگا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ سمین نگار کو دیکھتے ہوئے دکھ اور افسوس کے ساتھ غصے سے بھی سوچ رہی تھی۔ بیٹا ہمیشہ سے تمہارا تھا نگار، اسے کسی نے بھی تم سے نہیں چھینا۔ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے کارناموں پر ذرا نگاہ تو ڈالو کہ وہ کیوں تم سے دور ہو گیا۔ اب بھی وقت ہے نگار، بیٹے کی خوشی کی خاطر سنبھل جاؤ، ورنہ شاید پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے تمہیں۔ بڑی ماں نے بڑے تحمل سے کہتے ہوئے انہیں حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کی، مگر نگار کو ان کی سچی باتیں اور نصیحت اور بھی جلا گئی۔ ہمیشہ دوسروں کی خوشی، دوسروں کا خیال، سب کو ہمیشہ کی طرح دوسروں کی خوشی دکھی، ان کا ہی خیال رہا۔ ہمیشہ یہ لگا کہ میں نے سب برباد کر دیا، مگر کبھی کسی کو دکھا کہ نگار کی خوشیاں کیسے ڈسی گئیں۔
کیسے وہ برباد ہو گئی؟ کہتے کہتے نگار کی آنکھوں میں برسوں کا چھپا دکھ چھلک اٹھا اور سب کے سب ساکت ہو گئے تھے۔ بچپن سے مجھے ہمیشہ میری کمصورتی کا احساس دلایا گیا۔ ہر دولت تھی میرے پاس سوائے ایک حسن کے، تو اس میں میرا کیا قصور تھا جو میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھے؟ ہمیشہ مجھے یہی طعنہ ملا کہ میں اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں لگتی، خاندان میں سب سے الگ ہوں۔ مجھے لوگوں نے سائیکو بنا دیا۔ میں ہر خوبصورت چیز کو حاصل کر کے اسے برباد کرنے لگی، اور مجھے سمجھانے کے بجائے ہمیشہ میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرے ماں باپ سے لے کر آپ لوگوں تک۔ یاد ہے آپا، ہمیشہ آپ لوگوں نے میری ہر ضد پوری کر دی۔ مجھے جیتنے کا شوق تھا، اور اس شوق کو جنون کس نے بنایا؟ آپ سب لوگوں نے۔ یاد ہے نا آپ کو آپا؟ نگار بولتے بولتے پاگلوں کی طرح ہنسی۔ بڑی ماں بس تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی خود غرضی سے سوچ رہی تھی، انہیں جب جب سمجھایا گیا وہ اتنی ہی پاگل ہو جاتی تھی کہ ماموں مامی مجبور ہو جاتے تھے اس کی ضد پوری کرنے پر۔ اور صرف ماموں مامی ہی کیا، وہ لوگ بھی، کیونکہ نگار کی طبیعت میں نرمی تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے ٹھان لیا، میں ایسی بنوں گی کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکے۔ میں اپنی شخصیت کو اس طرح سنواروں گی کہ میں ہمیشہ سب سے الگ نظر آؤں، ہر جگہ بس نگار ہی نگار ہو۔ اور میں ایسی بنی، جو لوگ مجھے کمتر سمجھتے تھے وہ میری شخصیت سے مروب ہونے لگے۔ ہر میدان میں جیت میرا نصیب بنی۔ مگر میرے ساتھ کیا ہوا آپا؟ آپ کو معلوم ہے نا؟ وہ بولتے بولتے سسکی۔ سب کی نگاہوں میں ان کے لیے ترہم تھا، افسوس تھا۔ مجھے ایک بار پھر ہرا دیا گیا، ایک بار پھر احساس دلایا گیا کہ میں ساری کامیابیاں حاصل کر کے بھی اب بھی لا حاصل پر ہی کھڑی تھی، کیونکہ میرے پاس حسن جیسے چیز نہیں تھی۔ بڑی ماں یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ نگار اپنے آنسو صاف کر کے پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ اور مجھے یہ احساس دلانے والا کون تھا؟ مجھے ہرانے والا کون تھا؟ میرا اپنا زین، میری محبت زین۔ بچپن سے میں جس انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی، جس کے لیے میں خالص تھی، وہ اگر مجھ سے کہہ دیتا کہ نگار تم میرے لیے جان دے دو، تو میں ہنس کر اپنی جان اس کے قدموں میں ڈال دیتی۔ لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے میرا دل ہی اجاڑ دیا۔ اس نے نگار پر نوشین نئی ملی کو فوقیت دے دی، وہ نوشین جسے میں نے کبھی کسی قابل سمجھا ہی نہیں تھا، جو مجھے ہمیشہ ایک معمولی لڑکی لگی، اور کیوں نہیں لگتی؟ وہ تھی ہی کیا، ایک معمولی کسان کی بیٹی، گاؤں سے پڑھنے آنے والی گنوار لڑکی، جس کا لباس ہمیشہ سادہ رہتا، جس کے پاس نہ اعتماد تھا نہ کوئی خاصیت، نہ وہ کوئی بہت ذہین تھی۔ بس اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھا حسن، بے تحاشا حسن، بالکل اپنی بیٹی کی طرح۔ نگار بولتی جا رہی تھی، اور سب سنتی سمین کی آنکھوں سے اب آنسو رواں ہو گئے۔ سامنے کھڑی عورت کیسی حقارت سے اس کی ماں کا ذکر کر رہی تھی، یہ بھول کر کہ وہ لڑکی بھلے دنیاوی دولت سے خالی رہی ہو، مگر محبت اور معصومیت کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ اگر معمولی ہوتی تو بھلا زین علی جیسا امیر اور شاندار انسان نگار جیسے ماڈرن لڑکی کو چھوڑ کر نوشی جیسی کمتر لڑکی کے پیچھے دیوانہ کیوں ہوتا؟ وہ لڑکی اگر اتنی ہی معمولی تھی تو کیوں اب تک نگار جیسی اعلیٰ شخصیت کی حامل عورت فائق معین علی کے دل کو کبھی چھو بھی نہیں پائی؟ وہ لڑکی بہت خاص تھی، بہت خاص، مگر اس لڑکی کی خاصیت نگار جیسی احساس برتری میں مبتلا خود غرض اور حاسد عورت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ادھر نگار سمین کے حالات سے بے خبر بولتی جا رہی تھی، اور حسن کے بدولت اس نے مجھ سے میرا ذہن چھین لیا۔ وہ عاشق ہو گیا اس کا، اور ایسا عاشق ہوا کہ اس نے نگار کو ٹھکرا دیا، اس کی التجائیں رد کر دی، اسے کیریکٹر لیس قرار دے دیا۔ اور تب میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس کی محبت کو رسوا نہ کر دوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی، اور میں نے وہی کیا۔ میں نے ایسا کھیل کھیلا، میں نے ایسا جال بنا کہ ذہن ہی کیا، فائق اور مبین سب کے سب پھنستے چلے گئے۔ میں نے مبین کے ساتھ نوشی کو بد کردار ثابت کر دیا۔ اور آپ نے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا؟ سمین کو ان کے منہ سے سب سن کر شوق لگا تھا۔ اس کہانی میں اس کے بابا کہاں سے آ گئے؟ اس عورت نے اس کے فرشتہ صرف بابا کے ساتھ بھی کھیل کھیلا تھا، ان کی بھی زندگی برباد کی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آ گئی۔ آپ نے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آنکھوں میں دکھ اور تعجب لیے وہ نگار کے مقابلے۔ نگار نے زہر خند مسکراہٹ سے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ ایسے ہی تو ایک بار نوشی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، ایسے ہی حیران، ویسے ہی صدمے میں ڈوبی۔ بس فرق صرف اتنا تھا، اس وقت اس کے وجود میں پلتی ایک جان سے نگار کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر سمین کے وجود میں پرورش پاتے اس وجود سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا، اور یہی ایک تعلق انہیں جھکنے پر مجبور کر رہا تھا، جو وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مر سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی تھی۔ بولے، میرے بابا کا اس کہانی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سمین سرد و سپاٹ انداز میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ نگار کے ہونٹوں پر چپتی سے مسکراہٹ تھی۔ بس کرو نگار، بہت ہو چکی تمہاری بیہودہ بکواس، اب خدا کے واسطے بس کرو، کچھ ایسا انچاہا نہ ہو جائے جس سے بس پچھتاوے ہی ہاتھ آئیں۔
बड़ी माँ ने बहुत ही गुस्से से टोक दिया। सब कुछ खामोशी से देखती नीलम ने हालात बिगड़ते देखकर फ़ौरन मोबाइल से एलियार और साकिब के पास मैसेज सेंड किया कि वो लोग जल्दी से घर जाएं। क्यों चुप हो जाऊं? उसे भी तो बता दूं कि उसकी माँ कितनी बाकिरदार थी, जिसने एक साथ कई कई मर्दों को अपने जाल में फंसाया हुआ था। निगार अब समीन के चेहरे को देखते हुए अब भी उसकी माँ के लिए हकारत से बोल रही थी, मगर बार बार उनकी निगाह अपने से जुड़े ताल्लुक़ रखने वाली जान पर जा टिकती। अभी कल ही तो एलियार ने खुशी खुशी बताया था कि वो अब दुनिया में आने वाला है, और आज वो निगार ने बड़ी ज़ोर से सर झटका। निगार, मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ, आगे बोला तो। बड़ी माँ ज़ोर से चीखी, मगर समीन ने निगार की आंखों में देखते हुए हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। नहीं बड़ी माँ, आप मत बोलिए, इन्हें बोलने दें, इन्हें वो जहर भी उगलने दे जो आखिरी बार मेरे दिल में उतर जाए। बड़ी माँ अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गई, और नीलम बेचारी घबराई घबराई सब देख रही थी। वो बस एलियार के जल्द आने की दुआ कर रही थी। ये वो जहर है समीन फाइक अली, जो सारी ज़िंदगी भी मैं तुम्हारे दिल में उतारती रहूं तब भी इसका असर ख़त्म नहीं होगा। ये जहर तुम्हारी माँ का दिया हुआ है, और उसके सारे वजूद तक में भी मैं उतार कर मुझे सुकून नहीं मिला तो तुम क्या चीज़ हो? निगार की आंखों में आग सी लपकती और अल्फाज में कड़वाहट। मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो उन्हें बर्बाद करके भी आपको चैन नहीं मिला? समीन को समझ में नहीं आ रहा था सामने खड़ी ये औरत के साथ कुछ कर न डाले, जिसके दिल की स्याही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। बर्बाद? निगार ज़ोर से हंसी। तुमको लगता है मैंने उसे बर्बाद किया था? वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी और सब खामोशी से उन्हें देख रहे थे। निगार हंसते हंसते अपनी आंखों में आ जाने वाला अनचाहा पानी अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करके समीन से ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली, सबको यही लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को बर्बाद किया, मगर सच तो ये है कि वो तो हमेशा आबाद रही। मैंने हमेशा बर्बाद करना चाहा, तबाह करना चाहा, और वो हमेशा आबाद होती रही, कभी जैन के साथ, कभी फाइक के साथ, और आखिर में उस मुबीन के साथ। उसे तो उन तीनों की बेपनाह मोहब्बत नसीब हो गई। वो अब तक उनके दिलों में राज कर रही है, मगर मैं तो हमेशा खाली हाथ रह गई। खाली हाथ और खाली दिल। देखो मेरे हाथ, कि तुम्हें खाली नज़र नहीं आते? वो पागलों की तरह कहते कहते अपने हाथ समीन के सामने फैलाकर अपने हाथों को घूर रही थी। समीन को शौक पर शौक लग रहे थे उनके मुंह से सब सुनकर। मेरे बाबा से मेरी माँ का क्या ताल्लुक़? आप झूठ बोल रही हैं। मेरी माँ का मेरे बाबा के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो बेयकीनी से निगार को देखते हुए वो मुश्किल बोली। उसे अपना सांस अटकता हुआ महसूस हो रहा था। समीन, मैं सब बता दूंगी तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नीलम, समीन को ले जाओ। बड़ी माँ उसकी बदलती रंगत से घबराकर उसके पास आ गई। नीलम दौड़कर समीन को थामने लगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो उनसे अपने हाथ छटक कर निगार के सामने आ खड़ी हो गई। मेरे बाबा से क्या ताल्लुक़ था मेरी माँ का? निगार इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे देखकर हंसी। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम पर समीन, बहुत अफसोस कि कैसे तुम हमेशा अपने इर्द गिर्द मौजूद मर्दों के हाथों बेवकूफ़ बनती रहती हो। तुम्हारा वो नाम नेहात का बाप, तुम्हारा सगा बाप, यहाँ तक कि तुम्हारा महबूब शौहर हमेशा तुमसे झूठ बोलते रहे हैं। वो अब भी उसी तरह से तंज़ी अंदाज में उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या झूठ बोला है उन्होंने? समीन के होंठों से अल्फाज सरसराते हुए निकले। वो पल पल खुद को मौत के करीब जाते हुए महसूस कर रही थी। तुम्हारी माँ ऐसी बदकिरदार औरत थी जिसने इन तीनों से चक्कर चलाया। उसने जैन और फाइक दोनों को धोखा देकर आखिर में तुम्हारे प्यारे बाबा से शादी कर ली थी। जिस औरत को तुम हमेशा अपने मुबीन बाबा की बीवी समझती रही थी, वह दरअसल तुम्हारी अपनी सगी माँ थी, सारा मुबीन उर्फ नौशीन नईम अली। उनके मुंह से एक एक लफ्ज़ निकलकर समीन के इर्द गिर्द धमाका कर रहे थे। सारी दुनिया उसकी तबाह हो रही थी। कितने सालों से उसे धोखा दिया गया। ये कैसी हकीकत थी जो उसकी पूरी हस्ती को हिला गई थी? झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। मेरे बाबा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, आप झूठी हैं। समीन पहली बार अपने आसाब खोकर अपनी हालत भुलाए उनकी तरफ लपकी थी ताकि उनका मुंह नोच ले। वो उसके बाबा और सारा आंटी को गलत साबित कर रही थी, जो उसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। समीन के हाथ उनके चेहरे तक पहुंच जाते कि निगार ने एक निगाह खुद से जुड़े ताल्लुक़ वाले उस जल्द आने वाले पर निगाह डाली और लम्हों में फ़ैसला करके समीन को दोनों बाजुओं से जकड़कर उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया था। निगार! बड़ी माँ पूरी आवाज़ से चीख पड़ी। उधर समीन को उनसे इस बेरहमी की कभी उम्मीद नहीं थी। उसने गिरते गिरते संभलने के लिए निगार का ही हाथ थामना चाहा, लेकिन निगार गिरती समीन को देखते हुए 2 कदम पीछे की तरफ खिसकी और समीन के हाथ बस उनकी उंगलियों को छूकर छूटते चले गए। वो वहीं पेट के बल मार्बल के फर्श पर पूरे वजूद से गिरी थी। अल्लाह! और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जो पूरे घर में गूंजते हुए दौड़ते कदमों से अंदर आते एलियार के कानों तक भी पहुंची थी। समीन! चीख तो नीलम की भी निकल गई थी। वो घुटनों के बल समीन के पास बैठकर उसे सीधा करने लगी। बड़ी माँ सदमे में डूबी पहले निगार और समीन और फिर दौड़ते कदमों से अंदर आते एलियार को बुत बनी देख रही थी।
شاید انہیں نگار سے اب بھی اس حد تک جانے کی امید نہ تھی۔ الیار دوڑتا ہوا زمین پر گری، درد سے تڑپتے سمین کے پاس پہنچا اور اس کی نگاہوں نے جو منظر دیکھا، دل بند ہونا کیا ہوتا ہے آج بخوبی الیار کو معلوم ہو گیا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے جھک کر پل پل بے ہوشی کی طرف جاتی سمین کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے لے کر مڑتے ہوئے اس کی نگاہ نگار کی نفرت زدہ چہرے پر گئی، اور الیار نے پہلی بار اس عورت سے نفرت سی محسوس کی تھی۔ الیار فوراً سمین کو ہاسپٹل لے چلو، نیلم نے چینک کر اسے وہاں سے مڑ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر اس ایک نگاہ نے نگار کے دل کو پارا پارا کر دیا۔ آج تک سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، مگر آج جو کاٹ اور نفرت الیار کی آنکھوں میں ابھری وہ نگار کو توڑ گئی۔ ان کے قدموں میں سے جان نکلی اور وہ بھربھری ریت کی طرح فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ نگار، تم عورت نہیں، ڈائن ہو، ڈائن۔ تم نے اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں کھا کر یہ ثابت کر دیا ہے، بڑی ماں شدید نفرت سے کہتی وہاں سے تیزی سے چلی گئی، اور نگار وہاں بالکل اکیلی رہ گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو آج کے بمباسٹک ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کے بہترین رائے کے اظہار پر اور بہترین رسپانس پر ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔